بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میں آپ کے ساتھ سیخ کباب کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں۔ یہ آپ باربیکیو بھی کر سکتے ہیں اور توے پہ بھی بنا سکتے ہیں۔ بہت ایزی ریسیپی ہے اور اگر اچھی لگے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا اور یہ ریڈ سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو بالکل فری میں سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو چلے ہم ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم جو خشک مسالے ہیں ان کو بھون لیں گے۔ آپ چاہیں تو آپ اسی طرح بھی مسالے ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر ہلکا سا ان کو توے پہ بھون لیں گے تو اس سے ان کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے۔ لال مرچ پاؤڈر 1 چائے کا چمچ، ہلدی پاؤڈر آدھا چائے کا چمچ، کالی مرچ کا پاؤڈر 1 چائے کا چمچ، دھنیا پاؤڈر 2 کھانے کے چمچ اور زیرہ پاؤڈر 2 کھانے کے چمچ۔ یہ تمام چیزیں ہم فرائی پین میں ڈال کے اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے ہلکا سا بھون لیں گے۔ ساتھ میں آدھا کپ میدا چھان کر وہ بھی اس میں ڈال دیا ہے۔ خیال رکھیں میدے میں کوئی لمس وغیرہ نہ ہو اور اس کو درمیانی سے ہلکی آنچ پر 2 سے 3 منٹ کے لیے بھون لیں گے کہ مسالوں کی خوشبو آنا شروع ہو جائے، اور 2 سے 3 منٹ بعد چولہا آف کر کے اور اس کو کسی پلیٹ میں نکال لیجئے اور اس کو ٹھنڈا کر لیں۔ کسی بھی پین میں 2 کھانے کے چمچ کوکنگ آئل ڈالیں گے۔ اس میں ہم 2 درمیانی پیاز جس کو میں نے رفلی سلائس کیا ہوا ہے، اس کو ڈال کے اس کو درمیانی سے ہلکی آنچ پر فرائی کریں گے۔ جب اس کے کنارے تھوڑے سے گولڈن ہونا شروع ہو جائیں تو ہم چولہا آف کر کے اور پیاز کو نکال لیں گے۔ پیاز کو بالکل براؤن نہیں کرنا، ہلکا سا اس میں کچا پن ہونا چاہیے، یعنی تھوڑی تھوڑی گلابی ہو جائے، کیونکہ اس سے کبابوں کے اندر لیس بہت اچھا بنے گا اور کباب ٹوٹیں گے نہیں۔ پیاز کو ہم نے نکال لیا ہے۔ اب ایک بلینڈر یا مکسی لے لیجئے، یا اگر آپ ویسے ہی سل پہ پیسنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس طرح پیس لیجئے۔ تو ادرک لہسن کا پیسٹ چاہیے ہوگا 2 کھانے کے چمچ۔ اس میں ہم یہ فرائی کی ہوئی پیاز ایڈ کریں گے، اور چھوٹی ہری مرچیں میں نے 4 سے 5 عدد لے لی ہیں۔ اگر بڑی سائز کی ہری مرچیں ہیں تو آپ 2 سے 3 عدد ہری مرچیں لے لیجئے، یا اپنے حسب ذائقہ ایڈ کر لیں۔ اگر زیادہ اسپائسی پسند کرتے ہیں تو ہری مرچیں زیادہ ایڈ کر لیجئے۔ یہ تمام چیزیں ڈال کے اس کو بہت اچھی طرح سے پیس لیں گے اور اس کا پیسٹ بنا لیں گے۔ اس کے لیے آدھا کلو بیف کا قیمہ ہے، باریک پسا ہوا قیمہ ہونا چاہیے، اور جو پیاز اور ادرک لہسن کا پیسٹ ہم نے بنایا ہوا تھا تو وہ بھی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے۔ اب اس قیمے میں ہم بھنا ہوا مسالہ ایڈ کر دیں گے، ساتھ میں نمک ڈال دیں گے۔ نمک ڈال دیں گے 1.5 چائے کا چمچ، آپ اپنے حسب ذائقہ ایڈ کر لیجئے گا۔ گرم مسالہ پاؤڈر ڈالیں گے 1 کھانے کا چمچ، اورنج فوڈ کلر ڈالیں گے اس میں 2 چٹکی، اور یہ تمام چیزیں ڈال کے اس کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے۔ جس طرح سے آٹا گوندتے ہیں اس طرح سے اس کو مکس کرنا ہے کہ اس میں میدے کے لمس بالکل نہ رہیں اور ہر چیز اچھی طرح سے مکس ہو جائے۔ جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے تو اس کو کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں چھوڑ دیں تاکہ اچھے سے سیٹ ہو جائے۔ اس کے بعد ہم اس کے کباب بنانا شروع کریں گے۔ کباب بنانے کے لیے سمپلی آپ سیخیں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ توے پہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا بہت سمپل سا سلوشن ہے۔ ووڈن اسٹکس ملتی ہیں جس کو باربیکیو اسٹکس بھی کہتے ہیں۔ 5-6 اسٹکس کو اکٹھا کر کے ان کو دھاگے سے دونوں سائڈ پر باندھ لیا ہے۔ اب میں نے ایلومینیم فوائل لے لیا ہے اور اس کو اس طرح سے اسی کے سائز کے مطابق کاٹ لیا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایلومینیم فوائل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو ایسے بھی کباب بنا سکتے ہیں، لیکن ایلومینیم فوائل سے یہ ہوگا کہ یہ ری یوزیبل ہوں گی، یعنی جب ایک دفعہ آپ کباب بنا چکے ہیں تو واش کر کے ڈرائی کر لیں اور اس کو رکھ لیں اپنے پاس، اور جب دوبارہ آپ کو بنانے ہوں تو آپ یہی اسٹکس دوبارہ یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کو ایلومینیم فوائل میں ریپ کر کے دونوں سائڈز پر میں نے اس طرح سے اس کو ٹویسٹ کر دیا ہے۔ اسٹکس تیار ہو گئی ہیں۔ اب ہم کباب بنانا شروع کرتے ہیں۔ تو ایک پیالی میں نے تھوڑا سا پانی لے لیا ہے، ہاتھوں کو بھی پانی سے گیلا کر لیجئے تاکہ کباب کا مکسچر زیادہ چپکے نہیں۔ تھوڑا تھوڑا قیمہ لے کر اسٹکس کے اوپر اس طرح سے دباتے جائیں اور اس کو پریس کرتے جائیں۔ اس کو پریس کرتے جائیں گے تو یہ پھیلتا جائے گا۔ بہت زیادہ قیمہ اس میں نہ لگائیے کیونکہ پھر وہ اندر سے کچے رہ جائیں گے، تو اس کو دباتے جائیں، اور جتنا قیمہ زیادہ کناروں پر سے نکلتا جائے تو وہ آپ ہٹا لیجئے، اس کو ریموو کر لیں۔ تو اس طرح سے کر کے تمام سیخیں تیار کر لیں گے۔
اگر آپ باربیکیو کرنا چاہتے ہیں تو اسی پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے آپ سیخوں پر اس طرح سے کباب بنا لیجئے اور ان پر تھوڑا تھوڑا آئل اوپر سے لگا لیں اور اس کے بعد اس کو باربیکیو کر لیجئے. لیکن میں آپ کو جو ریسیپی بتا رہی ہوں بہت ایزی ہے اور گھر کے کچن کے اندر ہی بن جائے گا. تو اس کے لیے ہمیں صرف ایک توے کی ضرورت ہوگی. تو اس طرح سے میں نے تمام سیخیں تیار کر لی ہیں. یہ 6 سے 7 سٹکس میرے پاس بنی تھی. اس کے لیے میں نے ایک توا لے لیا ہے سمپلی. اس کو ہم بالکل ہلکی آنچ پہ بنائیں گے. تھوڑا سا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. چولہے کی آنچ میں نے بالکل ہلکی کر دی ہے اور توے پر ہم اتنے ہی سیخیں رکھیں گے جتنی اس میں ایزیلی آ سکیں اور ہم ان کو ٹرن کر سکیں. ساری سیخیں ایک ساتھ نہیں رکھ دیں گے. تو میرے پاس جو اس وقت توے کا سائز ہے اس کے حساب سے اس میں صرف 3 سیخیں اس میں ایک ٹائم میں آ سکتی ہیں. اور پہلے میں نے اس پہ کباب رکھ دی ہیں. اس کے بعد اس میں سائڈوں پر سے تھوڑا تھوڑا کوکنگ آئل یا گھی جو بھی آپ پسند کرتے ہوں تو وہ تھوڑا تھوڑا ہم ڈالتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے سے چپکے نہیں. اور بالکل ہلکی آنچ پر اس کو پکائیں گے. فوراً سے اس کو ٹرن کرنا نہ شروع کریں. جب ایک سائڈ سے یہ گولڈن ہونا شروع ہو جائے تو پھر ہم اس کی سائڈ چینج کرتے جائیں گے. دوسری سائڈ پر بھی اتنی ہی دیر کے لیے اس کو فرائی کریں گے. اب یہ ایک سائڈ سے تھوڑا تھوڑا گولڈن ہونا شروع ہو گئے ہیں تو میں ان کی سائڈ چینج کر رہی ہوں تاکہ یہ دوسری سائڈ سے بھی پک جائیں. اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ نیچے توے پر یہ تھوڑا تھوڑا سا چپکنا شروع ہو گیا ہے قیمہ. تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ شروع میں چپکے گا اور اس کے بعد جب کباب اپنی شیپ پکڑ لیں گے تو اس کے بعد یہ باقی کباب اس پہ نہیں چپکیں گے. تو ان کو میں ٹرن کرتی رہوں گی اور ہر سائڈ پر 10 سے 15 منٹ بالکل ہلکی آنچ پر اس کو پکنے دینا ہے. جلدی نہیں کرنی ورنہ یہ اوپر سے پک جائیں گے. اوپر سے تو گولڈن ہو جائیں گے, اچھا کلر بھی آ جائے گا, لیکن اندر سے بالکل کچے ہوں گے. تو اس لیے تھوڑا انتظار کرنا ہے اور اس کو اسی طرح سے بالکل ہلکی آنچ پر پکاتے رہیں. یہ ہر سائڈ سے گولڈن ہو گئے ہیں, بہت اچھی طرح پک بھی چکے ہیں. کوئی 20 سے 25 منٹ لگے ہیں 3 کباب فرائی کرنے میں. اور آئل بھی اس میں بالکل زیادہ نہیں ہے, بہت تھوڑے سے آئل میں ہم نے ان کو فرائی کیا ہے. اور اندر سے بھی بہت اچھی طرح سے پکے ہوئے ہیں. اس کو آپ کسی بھی کپڑے کے ساتھ پکڑ کے نکال لیں یا ایلومینیم فوائل ہی لے لیں اور اس کو فولڈ کر کے اس طرح سے کباب پکڑ کے سیخوں میں سے نکال لیجئے. بہت ایزیلی نکل آتے ہیں اور ٹوٹیں گے بھی نہیں. دیکھا آپ نے کہ ان کا سائز بھی برقرار ہے, یہ سکڑے بھی نہیں ہیں, یہ سائز میں چھوٹے بھی نہیں ہوئے ہیں. تو ان کو آپ گرم گرم سرو کیجئے اور کچن کے اندر ہی آپ سیخ کباب تیار کر سکتے ہیں بغیر کسی باربیکیو کے اور بغیر کوئلوں کے. میں نے اس میں کوئلے کا دھواں نہیں لگایا تھا. تو اگر آپ چاہیں تو آپ ایک کوئلہ چولہے پر گرم کر کے اور جب کنارے ریڈ ہونا شروع ہو جائیں تو وہ آپ ان کبابوں کے ساتھ رکھ کے اور کوئلے پہ تھوڑا سا آئل ڈال دیجئے جس سے اس میں بہت زیادہ دھواں جنریٹ ہوگا. اور پھر جس پین میں آپ نے کباب رکھے ہوئے ہیں اس پین کو کور کر دیں 3-4 منٹ کے لیے تاکہ اس میں اچھا سا دھواں لگ جائے. اس کے بعد آپ کوئلہ ریموو کر دیجئے, کوئلہ ہٹا دیں اور کبابوں کو سرو کیجئے. تو اس میں بہت اچھا سا دھوئیں والی اور باربیکیو کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ بھی آ جائے گی. تو یہ بالکل تیار ہیں. اس کے ساتھ میں نے آم کی چٹنی بنائی ہے, بہت ڈیلیشیس بنتی ہے, کھٹی میٹھی سی, بہت ڈفرینٹ سی ہے. اس کی ریسیپی میں نے شوٹ کی تھی لیکن کسی پرابلم کی وجہ سے وہ ڈیلیٹ ہو گئی. اور میں آپ کو انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں. اس کے لیے میں نے آدھا کپ آم کو بلینڈ کر لیا ہے اور سمپلی بلینڈ ہو جاتا ہے, پیسٹ سا بن جائے گا. اس میں آپ 1/4 چائے کا چمچ نمک اور 1/4 چائے کا چمچ کوٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کریں اور سرو کر دیجئے. بہت مزیدار سی مینگو کی چٹنی تیار ہو جائے گی اور کبابوں کے ساتھ یا پھر جو بھی آپ باربیکیو بنا رہے ہیں اس کے ساتھ یہ آم کی چٹنی ضرور بنائیے گا. آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گی. تو یہ سیخ کباب کی ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا. بہت ایزی ہے اور کوئی اس میں مشکل انگریڈینٹس نہیں ڈلتے ہیں اور ایزیلی بغیر سیخوں کے اور بغیر انگیٹھی کے بن جائیں گے. دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ جی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی بہت اچھی سی ریسیپی کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.